ریکویسٹوں پہ کرتے کراتے 8ویں کلاس میں. اب 8ویں کلاس مڈل کلاس بڑی سنجیدہ ہوتی, 1 2 3 4 میں چل جاتا ہے. مطلب کہیں آپ کے پاس ایسے کیس آتے ہوں گے پرنسپل کے پاس, میرے اسکول میں بھی آتے ہیں کہ آ کے ماں کہتی ہے ایڈا بڑا ہوئی جا رہا ہے تو دوجی بھی چاہیے, ایری شکل دیکھو چوتھی والی لگتی ہے, اینو تسی چوتھی چ کر دو, مثال ہے. تو اسکول والے کنسیڈر کرتے تھے کہ نہیں یار یہ کر دیتے ہیں. 8th کلاس جب آئی تو 8th کلاس میں اگین, اب 8th کلاس میں اپنی نالائکی کی پیک پہ جا چکا, کیونکہ ہر سال دیکھیں نا بگاڑ بڑھتے بڑھتے بڑا بگاڑ ہو جاتا ہے, چھوٹی بیماری بڑھتے بڑھتے بڑی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس کو ہر سال چسکا پڑ گیا تھا کہ کوئی کنڈیشن نہیں آگے جانا ہے تو پاس ہونے کی کیا ضرورت ہے. پکٹ ناٹ, آپ میری بات کو سمجھنے کہ نہیں سمجھے. اب 8ویں میں جب آئے تو کیونکہ پیک پہ تھا اپنی نالائکی کی, تو پھر صرف ڈرائنگ میں پاس ہوا, باقی سب میں فیل ہو گیا. پہلے کو 2 میں ہوتا تھا, اب کرتے کرتے ڈرائنگ میں پورے نمبر 50 آؤٹ آف 50. اسکیچ ایسا, سارے ٹیچر جو ان سے بڑے انہیں دکھ ہو یار اسے فیل نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں یار یہ بڑا بیچارہ نا ہمارا تابع دار بچہ ہے. کیوں تابع دار ہے؟ ہمارے اسکیچ بنا دیتا ہے. سارے ٹیچر اس کے مرید تھے. کیوں سارے ٹیچروں نے کہا یار بریک کے ٹائم ذرا آ جانا میرے پاس بیٹا, سر کیا کرنا ہے, او یار میرا اسکیچ بنا. اتنی اچھی اسکیچنگ تھی کہ بندہ سامنے دیکھا اور بیٹھ کے اس کا اسکیچ کر دیتا تھا. ڈرائنگ میں ٹاپ, باقیوں میں فیل. اب کیا ہوا کہ اب جو کنڈیشنل پاس اس نے ہونا تھا, یعنی کنڈیشنلی پرموٹ ہونا تھا, اس میں اس کے گھر والے بھی گئے اور سارے ٹیچر بھی مل کے گئے پرنسپل کے پاس. مہربانی کریں بندہ بڑے کام کا جی, آپ دیکھیں نا جی ایسے ایسے شاندار اسکیچ اس نے بنائے ہیں. اور یہ وہ ٹیچر سارے وہ کہیں جی سے میتھ آتا نہیں, سے باقی سبجیکٹس نہیں آتے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں, 9th کلاس بڑی سیریس کلاس ہوتی ہے, سائنس اسٹڈیز ہیں اور ہم پڑھاتے ہی سائنس ہیں اسکول میں, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ جائیں آرام سے بیٹھیں. 9th کلاس میں قدرت کے وہ مان گئے, اور 9th کلاس میں پھر وہی پرانا اس کا تکا لگ گیا, 9th کلاس میں آ گیا. جب 9th کلاس میں آیا تو اب ایک مسئلہ تھا کہ میٹرک میں فیل تو بہت بڑی انسلٹ ہوتی, پھر تو وہ سچ ہو جائے گا کہ اسے کام پہ ڈال دو. تو اس کے فادر نے کیا کیا کہ ایک ٹیچر ہائر کیے, 91 92 کی بات. ٹیچر ہائر کیے تو ٹیچر جون سے تھے وہ جعفری صاحب کی طرح بڑے سوفسٹیکیٹڈ مہذب شاندار انسان. وہ آ گئے اس کی زندگی میں. مزے کی بات بتاؤں, اس ٹیچر کو نہ فزکس آتی تھی, نہ میتھ آتا تھا, نہ کیمسٹری آتی تھی, نہ ڈرائنگ آتی تھی. اس ٹیچر کو صرف ایک کام آتا تھا, وہ تھی شاباشی, اپریشیٹ کرنا, انسپائر کرنا. اس ٹیچر نے 2-3 دن میں انسپائر کر دیا اس کو. اب اس کی زندگی میں ایک ہیرو آ چکا ہے, ایک ایسا ہیرو جس پہ اس کا اعتبار بیٹھ گیا. ویسے تو اس پہ ایک لطیفہ بھی بڑا شاندار بنا ہوا ہے, اس لیے سنا رہتا ہوں کہ آپ بڑے ایسے لگ رہے جیسے میں کوئی جرنیل بن کے لیکچر دے رہا ہوں, آپ سارے اتنے وہ سہم میں ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے. اچھا, کہ وہ لطیفہ بنا ہوا ہے. 2 بچے تھے تو وہ میتھ سے بڑے باغی تھے, ان کے فادر نے ٹیچر لگا دیا, وہ ہر ٹیچر کو بھگا دیتے تھے. وہ ٹیچر بڑا انٹرسٹنگ تھا, اس نے آ کے کہا یار دفع کرو میتھ کو, اٹھا کے پھینکو کتابوں, چھوڑو ہم ویسے گپے لگائیں گے, کینڈیز دو تم لو. اور کینڈیز کھلا کے کہا جی مزہ آیا نا, چھوڑو پڑھائی کو, میتھ ہم نے کرنا ہی نہیں. اگلے دن پھر آیا, یار 2 کینڈیز تین لو, یہ 3 دن ہو گئے, 4 دن, اس طرح کینڈیز بڑھتی جا رہی. 4تھے-5ویں دن کہتا ہے کہ یار چھوڑو کینڈیز تو بعد میں دوں گا, یہ بتاؤ پہلے دن 2 دیں, پھر 3 دیں, پھر 4 دیں, کتنی کو کینڈیز ہو گئی ہیں. تو ایک نے دوسرے کو کونی ماری, اوے نہ دسی میتھ پڑھانے لگا ہی بتانا نہیں ہے یہ میتھ پڑھانے لگا. تو اس کے ساتھ, اس ٹیچر کے ساتھ تھا انسپائر کرنا. اس نے مثلا اس بچے نے کہنا کہ سر آج تھوڑا کم پڑھا دوں, کم پڑھ لو یار, کوئی مسئلہ نہیں. سر اچھا میں کیا کروں, یار یہاں سے یہاں تک یاد کر لو بس. سر یہ میتھ دیکھو یار, خلاصہ کھولو نا ذرا, یہ ایسے ایسے ہوتا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے تم نے. اب شروع میں جب بھی گاڑی رکی ہوتی ہے تو دھکے سے ہی چلتی ہے. دنیا کی کوئی گاڑی جو ان سے اگر سپیڈی ایک دم ہو جائے نا تو وہ پھر نہیں چل سکتی. پہلے ایک دم ریس پہ نہیں, اس کو آہستہ آہستہ چلانا ہوتا ہے. تو اس نے آہستہ آہستہ اس کو کہا یہ رٹ لو, یاد کر لو, شاباشی, ویری گڈ, کیا بات ہے جی, زبردست. وہ بچہ تھا, سارے خواب اس کے. اب ڈرائنگ کم ہونے لگ پڑی, کام باقی زیادہ ہونے لگ پڑے. ہوتے اب جب بندہ نالائق ہوتا ہے, سارا گروپ بھی نالائق ہوتا ہے. اس کے سارے بیسٹ فرینڈ, سارے کے سارے وہ جو بھی سپلیاں لینے والے, کنڈیشنل ریکویسٹوں پہ, ڈرائنگ میں تھوڑے سے اچھے, باقیوں میں فیل, اور شغل کرنے والے, ٹائم ضائع کرنے والے. ٹرم کے پیپر آئے جی, فرسٹ جو کلاس میں ہوتے ہیں, 4 سیکشن سے اس کا ٹاپ, اس بچے کا. گھر والے تو جو ان سے وہ
ماں نے کہا منو نہ دسو میرا دل ڈگن گھبراہٹ لگ پیا, یہ نہیں ہو سکتا. سارے نلائکوں نے کہا یار تو نے کیا کیا, یعنی کو لگتا ہے ٹیچروں کو کلیپ لایا تو نے, پہلے تیرے بڑے فیوریٹ تھے پیپر لیک ہوئے ہیں. ایک نے کہا یار اس کو پیپر لیک بھی کرا دو, اتنا نلائک ہے ٹاپ نہیں کر سکتا. لے جناب والا وہ دن اور اس کے بعد اس کی زندگی کے باقی سارے ایام, وہ پھر پیچھے مڑ کے اس نے نہیں دیکھا. پھر نلائکی کو زبان پہ ذائقے کو دوبارہ چکھا نہیں اس نے. اور بچہ کوئی اور نہیں آپ کے سامنے کھڑا لیکچر دے رہا ہے اس وقت. سچا واقعہ ہے میرا. اور اگر وہ ٹیچر نہ آتا جو مجھے متاثر کرتا, انسپائر کرتا, تو آج یقین کی تارے زمین پہ جب میں نے دیکھی میں دھاڑے مار کے رویا کہ میری کہانی ہے. کیونکہ کیسا ٹیچر اس کی بھی لائف میں آ گیا. اور انٹرسٹنگ یہ کہ وہ کچھ ماہ کے بعد چلے گئے. منصور صاحب ان کا نام تھا, سر منصور. اور اس کے بعد انہیں جانا پڑ کے دبئی سیٹل ہو گئے. میں نے چند دن پہلے انہیں بکے اور مٹھائی بھیجی ہے کہ سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ کبھی تھپکی دیا کرتے تھے وہ آج کہاں پہنچ گیا. اس نے 2.5 لاکھ لوگوں کو ٹریننگز دے رہی ہیں. اس نے پورے پنجاب کا ہیڈ ماسٹر پڑھا دیا, اس نے اتنا بیوروکریٹ پڑھا دیا, اتنا جج پڑھا دیا.